جس طرح بلڈوزر ایکشن لیے جا رہے ہیں، جس طرح سی اے پروٹیسٹرز کی ضمانتیں تک گزشتہ 4 سالوں سے سنی نہیں جا رہی ہیں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ نفرت، فرقہ پرستی انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے۔ سی بی آئی اور ای ڈی جیسی ایجنسیاں ہر طرح کی اپوزیشن کو دبانے کا آلہ کار بن چکی ہیں۔ عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے اس مبارک موقع پر افطار کے اس خصوصی پروگرام میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی دعوت پر تشریف لائے اور افطار کے اس پروگرام کو جوائن کیا۔ اس وقت کوئی پریس کانفرنس ہمارے پیش نظر نہیں ہے اور ایشوز پر بات بھی کرنا یا جو کرنٹ ایشوز ہے اس پر بات کرنا اس وقت پیش نظر نہیں ہے۔ یہ کام ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، ہر مہینہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جس میں ہم ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ رمضان کا یہ مہینہ، اس کو 2 بڑے اہم آبجیکٹیوز، 2 بڑے اہم ادیشوں کی پراپتی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ خود کے جائزے کا، انٹراسپیکشن کا، آتم نرکشن کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور روزوں کی عبادت اسی وقت قبول ہوگی جب ان عبادتوں کو انٹراسپیکشن کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، آتم نرکشن کے ساتھ کیا جائے گا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو انٹراسپیکشن یا آتم نرکشن یہ ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے روزوں کے قبول ہونے کی، رمضان کے قبول ہونے کی۔ دوسری اہم بات یہ کہ روزے کا جو اصل ادیش قرآن میں بتایا گیا ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی کا مطلب ہم آسان شبدوں میں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنلائزیشن آف ویلیوز۔ یہ عبادت اس لیے ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنے امپلسز، اپنے انٹرسٹ، اپنے مٹیریل انٹرسٹ، ان سب کو کنٹرول کرتے ہوئے اپنے پرنسپلز اور اپنے ویلیوز کو پریورٹی دیں، اس کو ترجیح دیں، اور ویلیوز کے مطابق، ویلیوز کے انوسار، پرنسپلز کے انوسار زندگی گزارنے کی شمتا اپنے اندر پیدا کریں۔ تو اس موقع پر ہر ایک کو اپنا انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ میڈیا کے دوستوں کے ساتھ افطار کے اس پروگرام میں اپنے آپ کو، آپ سب کو اپنے انٹراسپیکشن کا آمنترن کی دعوت دوں۔ آپ کے تھرو ملک کے سارے میڈیا کو اپنے جائزے اور انٹراسپیکشن کی دعوت دوں۔ ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں، روزے رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، انٹراسپیکشن کی ضرورت، ویلیوز کی ضرورت تو سب کو ہے، ہر ایک کو ہے۔ تو آئیے اس موقع پر ہم دیکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اپنے پرنسپلز کو، اپنے ویلیوز کو فالو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ دوستو، میڈیا سماج کا ضمیر ہوتا ہے، دی کانشینس آف سوسائٹی، سماج کی انتراتما، اس کا وویک۔ کہا جاتا ہے کہ میڈیا کی آزادی یہ سماج کی آزادی کا بیرومیٹر بھی ہے اور پروٹیکٹر بھی ہے۔ یعنی اگر میڈیا آزاد ہے، فری ہے، حساس ہے، باشعور ہے، سنویدنشیل ہے، جاگرک ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے سماج آزاد ہے۔
ورنہ سماج آزاد نہیں ہے، سماج غلام ہے۔ آزاد میڈیا یہ سماج کی آزادی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آزاد میڈیا کیا ہے؟ جارج آرویل نے کہا تھا کہ جرنلزم از پرنٹنگ واٹ سم ون ایلس ڈز ناٹ وانٹ پرنٹڈ، ایوری تھنگ ایلس از پبلک ریلیشنز۔ تو ہمیں یہ انٹروسپیکشن کرنا ہے کہ ہم جرنلزم کر رہے ہیں یا پبلک ریلیشن کر رہے ہیں۔ آزاد میڈیا یہ صرف ریالٹی کو سامنے نہیں لاتا، بلکہ ریالٹی پر سرچ لائٹ رکھ دیتا ہے، اس کو روشن کر دیتا ہے، چھپی ہوئی حقیقتوں کو، چھپے ہوئے تتووں کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ عوام کے درد کا ترجمان ہوتا ہے، پروکتا ہوتا ہے، کلیکٹیو ایجیٹیٹر ہوتا ہے، حکمرانوں کا، شکتی شیل لوگوں کا، طاقتور لوگوں کا محتسب ہوتا ہے، انہیں اکاؤنٹیبل بناتا ہے۔ دی رول آف میڈیا از ناٹ ٹو کمفرٹ دی پاورفل بٹ ٹو میک دی پاورفل انکمفرٹیبل۔ تو آزاد میڈیا یہ طاقتور لوگوں کا ترجمان نہیں ہوتا، بلکہ بے آوازوں کی آواز، وائس آف دی وائس لیس ہوتا ہے۔ سماج کا سب سے کمزور، سب سے مظلوم طبقہ، اس کی بھرپور ترجمانی یہ میڈیا کی اصل رسپانسبلٹی، اس کی اصل ذمہ داری ہے، اور آزاد میڈیا کا بیرومیٹر ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میڈیا اسٹڈیز میں یہ سب باتیں ہم پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت ہمارے ملک کا میڈیا یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم کس مقام پر ہیں؟ یہی جائزہ، اسی انٹروسپیکشن کی میں ہمارے سارے میڈیا دوستوں کو دعوت دینا چاہوں گا۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت ہی سیریس اسٹیج سے، ایک سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے۔ اس کے بہت سارے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں۔ میری نظر میں تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات تو وہ بھیانک اکنامک انیکوالٹی، معاشی نابرابری، آرتھک اسمانتا ہے جو ہمارے ملک میں نہ صرف پائی جا رہی ہے بلکہ دن بدن سنگین سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، دولت پیدا ہو رہی ہے، ویلتھ کریٹ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ اس دولت کا، اس ویلتھ کا کوئی فائدہ عام آدمی کو، ملک کی عام جنتا کو نہیں پہنچ رہا ہے۔ ساری دولت وہ چند ہاتھوں میں کیندرت ہو رہی ہے، مرکوز ہو رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آکسفام کی تازہ رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک کے 1% امیر ترین لوگ اب ملک کی 40% دولت پر قابض ہو چکے ہیں، جبکہ ملک کی آدھی جو آبادی ہے اس کے پاس صرف 3% دولت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو نون ہسٹری ہے، معلوم تاریخ ہے، اس میں اتنی زیادہ اکنامک انیکوالٹی ہمارے ملک میں کبھی بھی نہیں رہی جتنی اس وقت ہے۔ ایک سال کے اندر جو دولت پیدا ہوئی ہے اس کا 3/4 75% صرف 1% امیر ترین لوگوں کے پاس چلا گیا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں غریب لوگ اور غریب ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو بلینئرز ہیں، ملک کے ارب پتی ہیں، ان کی دولت میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ دوسری طرف گلوبل ہنگر انڈیکس کی رپورٹ کے مطابق ہمارے ملک میں بھوک مری کی جو صورتحال ہے وہ تمام ہمارے پڑوسیوں سے زیادہ خراب، بھیانک صورتحال ہے۔ سوڈان، مالی، چاڈ جیسے افریقہ کے ممالک وہ بھی اس معاملے میں ہم سے بہتر ہیں۔ تو یہ پہلا بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ سامپردائکتا، نفرت اور سامپردائکتا کے زہر کا مسئلہ ہے۔ اس معاملے نے ہمارے ملک کو آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ ساری دنیا چیخ چیخ کر وارن کر رہی ہے کہ یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے جو ملک میں پیدا کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر نفرتوں کا سیلاب ہے۔ میڈیا، مین اسٹریم میڈیا، وہ سامپردائک جنون
اور گھرنا نفرت پھیلانے میں لگا ہوا ہے۔ نفرت یہ الیکشن جیتنے کا شارٹ کٹ راستہ بن چکی ہے۔ بڑے بڑے لیڈر، ایم پی، ایم ایل اے، منسٹرز، چیف منسٹرز، وہ نفرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ فلموں کے دوارا، سیاسی بھاشنوں کے دوارا، ٹیکسٹ بکس اور ایجوکیشنل سسٹم کے دوارا ان سب چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ چھوٹے بچوں میں تک اب نفرت کا یہ زہر عام ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر جگہ ہیٹ کرائم بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے نزدیک دوسرا بڑا مسئلہ ہے۔ تیسرا بڑا مسئلہ جمہوری اداروں کا، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کا فال ہے، ان کا زوال ہے۔ بڑی محنت سے، بڑی سیکریفائزز سے ہمارے ملک میں یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز یہ استھاپت کیے گئے تھے، انہیں مضبوط بنایا گیا تھا، لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیزی سے یہ انسٹیٹیوشنز وہ اپنا فریڈم، اپنی آزادی کھوتے جا رہے ہیں۔ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، تو یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے۔ تو اسی کے لیے ہمارے دستور میں سپریشن آف پاورز کا پرنسپل ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ پاور کانسنٹریٹ نہ ہونے پائے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال تیزی سے خراب ہوتی جا رہی ہے۔ سلیکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا ایک پیٹرن بن چکا ہے۔ جس طرح بلڈوزر ایکشن لیے جا رہے ہیں، جس طرح سی اے پروٹیسٹرز کی ضمانتیں تک گزشتہ 4 سالوں سے سنی نہیں جا رہی ہیں، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ نفرت، فرقہ پرستی انسٹیٹیوشنلائز ہو چکی ہے۔ سی بی آئی اور ای ڈی جیسی ایجنسیاں ہر طرح کی اپوزیشن کو دبانے کا آلہ کار بن چکی ہیں۔ الیکشن کمیشن میں جس طرح اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں، جس طرح وہ کام کر رہا ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو، اس وقت مسائل کا رونا نہیں ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں اچھی طرح، بلکہ یہ سوال سامنے لانا ہے کہ ملک کو اتنے بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، ایسے میں ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ میڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کو پبلک ڈسکورس میں لائے؟ آپ ٹی وی چینلوں پر جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اور ملک امرت کال میں چلا گیا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی شبہ رہ گیا ہے کہ ہمارا نیشنل میڈیا یہ اقتدار کا، جو لوگ پاور میں ہیں، ان کے اسپوکسمین کا، ان کے ترجمان کا رول ادا کرنے لگا ہے؟ آپ کے سامنے ورلڈ پریس انڈیکس کی رپورٹ ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہر سال ہمارا جو پریس فریڈم انڈیکس ہے وہ گرتا جا رہا ہے، ہر سال گرتا جا رہا ہے، ہر سال ہمارا رینک کم ہوتا جا رہا ہے۔ 2014 میں ہمارا رینک 138 تھا، اب 161 ہو چکا ہے۔ گزشتہ ایک سال میں ہمارا رینک 11 پوائنٹ گر چکا ہے۔ 180 ملکوں میں اب ہم 161ویں نمبر پر ہیں۔ ویتنام، نارتھ کوریا، برما، سیریا وغیرہ جیسے ملکوں کے ساتھ ہمارے ملک کا شمار یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو ایک ڈیموکریٹک ملک کے لیے اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے چینلوں اور ملک کے معروف اینکروں کو ہیٹ کرائم میں قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ملک کو اس مقام پر پہنچایا ہے، کیا وہ سب سے بڑے اینٹی نیشنل نہیں ہیں؟ یقیناً ملک میں بہادر، کریجیس جرنلسٹ اور صحافی بھی موجود ہیں جو ہر طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے سچ بولنے کی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ویب میڈیا میں کام کرنے والے بہت سے ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں جو سچائیوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس محفل میں بھی ایسے کئی دوست موجود ہیں، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ وہ اس ملک کے اصل ہیرو ہیں۔ ملک کی تاریخ میں، اتہاس میں ان کے نام انشاءاللہ روشن حروف سے لکھے جائیں گے، لیکن عام طور پر میڈیا کا حال اچھا نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ افطار کے اس مبارک موقع پر آپ کے ذریعے میں ملک کے سارے میڈیا کو آمنترت کروں، دعوت دوں کہ وہ اپنا جائزہ لیں اور اپنی اصل ذمہ داریوں کی طرف توجہ دیں اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا عزم کریں، حوصلہ کریں۔ طاقت، پاور، یہ سب ٹیمپرری چیز ہے، لیکن جو لوگ اپنے مولیوں کے مطابق، اپنے مولیوں کے انوسار، پرنسپلز کے انوسار
ویلیوز کے انوسار اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے، ملک انہیں یاد رکھے گا، تاریخ انہیں یاد رکھے گی۔ تو انہی چند شبدوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائے۔ آمین۔